ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ سمیر سائیں شادی میں کیسے آ گئے؟ میرب سامنے کھڑے سمیر خان کو دیکھتے اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی، لیکن اسے سمیر خان نے دیکھ لیا تھا۔ میرب گھر پر جھوٹ بول کر آئی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرے گی، لیکن وہ نہایت ہی بولڈ گہرے گلے والا گاؤن پہن کر آئی تھی۔ اس کی دوستوں نے تھیم ہی ایسی رکھی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بے فکری سے انجوائے کر رہی تھی، لیکن پھر اچانک دلہے کی خاص دوست کی انٹری ہوئی۔ لڑکیاں تو سمیر خان کی پرسنالٹی دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو گئی تھی، جبکہ میرب کی تو جان حلق میں آ گئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کرنے کا؟ آج گھر چلو، تمہاری ساری خواہشوں کو پورا کروں گا۔ سمیر خان معنی خیز سی سے بولتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا تھا، تبھی سمیر کو اس کے دوست نے آواز دی اور سمیر اس کی طرف مڑ گیا، جبکہ میرب کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ تبھی اس کی دوست اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا میرب، تم ٹھیک ہو نا؟ رامل اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ یک ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے گال کو چھوا تھا۔ یار تم تو بالکل ٹھنڈی ہوئی پڑی ہو، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ رامل اس کا ہاتھ پکڑ کے قدرے کونے والے ٹیبل پر لے آئی تھی اور اس نے اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ منحوس لڑکی، سمیر کو کس نے بلایا ہے؟ وہ رامل پر جھپٹی تھی۔ سمیر، کیا مطلب ہے؟ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہی تمہارا بھائی کا اسپیشل دوست، وہ دانت پیستی بولی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا سمیر؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ ہاں یہی ہے، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، مگر میں جھوٹ بول کر آئی تھی، اور اوپر سے میری ڈریسنگ، وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ یار کتنا ہارڈ بندہ ہے تیرا، اور تو کتنے نخرے کرتی ہے۔ وہ اسے گھوری سے نوازتے بولی تھی۔ مر جا کہیں جا کر، اور اس ہارڈ بندے کو اب تو ہی رکھ لینا۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ اچھا یار کچھ نہیں ہوتا، شادی پر آئی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں بس تم اب مجھے گھر بھجوا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں گاڑی تک چھوڑ آتی ہوں۔ ایسے جاؤ گی کیا؟ وہ رامل کا ہاتھ چھٹکتی بولی تھی۔ اور تم ایسا کرو، پہلے کمرے میں کپڑے چینج کر لو۔ رامل اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ یہیں پر آ کر اس نے پہلے کپڑے چینج کیے تھے۔ اس نے پہلے والے کپڑے پہنے تھے، یہ گاؤن رامل کا تھا، اس نے رامل کو دیا تھا، اور دوپٹہ اوڑھتی باہر آ گئی تھی۔ رامل اسے اپنے ڈرائیور کے پاس لے کر آئی تھی۔ خان چچا اس کو گھر چھوڑائیں۔ ارے بیٹی اتنی جلدی؟ خان چچا حیران ہوئے تھے۔ ہاں چچا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رہنے دے چچا، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ ویسے بھی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو اسی لیے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اور اس کو دیکھ کر میرا کے منہ سے تو چیخ نکل گئی تھی۔ رامل بھی اس حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم سمیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میرا تم بھائی کے ساتھ جاؤ۔ رامل بیچاری جھجکتے ہوئے بولی تھی، اور میرب نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا، اور سمیر کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ سمیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اسٹیئرنگ کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ جیسے ہی میرب گاڑی میں آ کر بیٹھی اور زن سے گاڑی دوڑا لے گیا، اور وہ اتنی تیز سپیڈ میں اور اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ میرب کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دھیان سے گاڑی چلائیں۔ کبھی میرب ادھر کو لڑکتے اور کبھی ادھر کو۔ سمیر کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز۔ اس کا ہاتھ پکڑے چلائی تھی، تبھی سامنے سے ٹرک آیا تھا، اور جتنی سپیڈ سے ٹرک آ رہا تھا، اسی کے کندھے کے پیچھے منہ چھپاتی چیخنے لگی تھی، اور پھر اچانک ہی گاڑی رکی تھی۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، ٹرک آگے جا چکا تھا، جبکہ ان کی گاڑی روڈ پر رکی تھی، اور اس نے سامنے دیکھا تھا، اور پھر حیرانی سے سمیر خان کو دیکھا تھا۔ فکر نہیں کرو، اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا میں تمہیں تو اب میں قطرہ قطرہ موت دوں گا، اور جو تم نے آج حرکت کی ہے نا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح کی بےہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ کیا سوچ کر آئی تھی تم یہاں؟ وہ بھی گھر میں جھوٹ بول کر؟ تمہاری گروپ سٹڈی چل رہی ہے، ایسے ہوتے ہیں گروپ سٹڈیز؟ اور اس طرح کا بےہودہ لباس پہن کر اپنا جسم غیر مردوں کو دکھا کر تمہیں کون سا سکون ملا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ غصے سے گرا رہا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تمہاری؟ ہاں ہاں، یہی تربیت ہوئی ہے میری۔ تربیت مائیں کرتی ہیں، اور میری ماں مر چکی ہے، سوتیلی ماں نے جو مجھے سکھایا ہے میں وہی کروں گی نا۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے نفرت سے چلائی تھی۔ اور جو میں کر رہی ہوں نا، یہ تم لوگوں کا سکھایا ہوا ہے مجھے، سمجھے تم؟ عزت تمہیں بھی راس نہیں آ رہی، اور آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں کو پنجے بناتے اس کے منہ کے قریب لائی تھی، اور سمیر اس کی جرت پہ حیران رہ گیا۔ سمیر خان اپنے خاندان کا وہ لڑکا تھا جس سے لڑکیاں تو کیا، لڑکے بھی گھبراتے تھے بات کرتے ہوئے، اور یہ اس کی بیوی تھی، چٹاک بھر کی لڑکی جو اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرت! صحیح کہتی ہیں ماما کہ تم ایک نہایت ہی بگڑی ہوئی ضدی لڑکی ہو۔ بالکل، آپ کی اماں بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آپ اپنی اماں کی بات مانیں اور کر لیں اس سے۔
سیدھی سادی معصوم اور نیک پروین احمد سے شادی، میری تو جان چھٹے، اور اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتی نفرت سے چلائی تھی۔ کرتا ہوں میں تمہارا بندوبست، یہ تمہارے جو پر نکل آئے ہیں نا، ان کو کاٹنے پڑیں گے۔ پر تو کیا تم میری گردن بھی کاٹ دو نا، پھر بھی میں جھکنے والی نہیں ہوں۔ سو سمیر خان کو دیکھتی نفرت سے منہ موڑ گئی تھی۔ سمیر خان نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ سپیڈ پر وہ گاڑی دوڑاتا ہوا گھر لے آیا۔ گاڑی رکتے ہی وہ اپنی سائڈ والا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی، اور تب ہی سمیر خان باہر نکلا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچا اور تقریباً گھسیٹتا ہوا لے کر آیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے جنگلی انسان، چھوڑو۔ وہ گھر کے اندر آیا تھا جبکہ میرب اس کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی، اور ایک جھٹکے سے اس نے میرب کی کلائی چھوڑ دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہ اس سے لے کر سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا اور دروازہ کھول کر اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ بہت کر لی تم نے من مانیاں، اب مزید تیاری کر لو، بہت کم دن ہے تمہارے پاس۔ وہ اسے انگلی دکھاتا پیچھے ہٹا تھا۔ تبھی دعا جاگ گئی تھی۔ سمیر لالا کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا بچے، کچھ بھی نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ تمہاری آپی کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو میں اسے کمرے میں چھوڑنے آیا تھا، تم سو جاؤ۔ سمیر خان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اچانک ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ اس نے کمرے کے میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی۔ کمرے کی حالت نہایت خراب تھی، اے سی بھی نہیں لگا ہوا تھا، ایک مریل سا پنکھا چل رہا تھا، اور اسے کمرے کی حالت ایسی تھی کہ وہ حیران ہی رہ گیا۔ اس سے اچھی حالت تو اس گھر کے نوکروں کے کمروں کی تھی۔ اچھا آپی، اگر آپ آ گئی ہیں تو ٹھنڈا پانی پلا دیں، اتنی گرمی لگ رہی ہے مجھے تو۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں چھت پر جا کے سو جاتے ہیں، بہت گرمی لگ رہی ہے آپی، میری بات سن رہی ہیں؟ دعا کی سمیر خان کی طرف پیٹھ تھی اور میرب نے دعا کو سر کے اشارے سے ٹھیک ہے کا اشارہ کیا تھا۔ دعا جٹ سے اپنا اور آپی کا بستر باہوں میں اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ سمیر خان کمرے سے نکل گیا تھا اور میرب نے آج کیا کیا تھا وہ بھول گیا تھا، مگر میرب اور دعا کیسے حال میں رہ رہی ہیں، بس یہی اس کے ذہن میں رہ گیا تھا۔ اس کے کمرے کا اے سی چل رہا تھا۔ سمیر خان کو پسند نہیں تھا کہ وہ اس کے کمرے کا اے سی اس کی غیر موجودگی میں بند ہو، کیونکہ جب وہ کمرے میں آتا تو اسے حبس سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ اسی لیے اس نے سختی سے کہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اے سی چلتا رہے۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا تو اور دکھ بھی ہوا تھا۔ دعا اور میرب کیسے حال میں رہ رہی ہیں؟ تبھی وہ الٹے پاؤں کمرے سے باہر آ گیا، اور تب تک دعا اور میرب اپنے اپنے بستر لیے چھت پر جا رہی تھی۔ چھت پر وہ بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ وہاں حمید بوا پہلے سے سو رہی تھی۔ آ گئی تم دونوں، میں ابھی تم دونوں کو یاد کر رہی تھی۔ حمید بوا ہمیشہ ان دونوں کی چرپائیاں اپنے ساتھ ڈال کے رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب دعا کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو وہ چھت کی طرف بھاگتی ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج حبس پہلے سے زیادہ تھی۔ ہاں جی بوا، تو کیا کریں، پھر آنا ہی پڑا، گرمی جو اتنی زیادہ کمرے میں ہے۔ میں تو آپی کا انتظار کر رہی تھی، شکر ہے آپی جلدی آ گئی۔ وہ دونوں اپنی اپنی چرپائیوں پر چادریں بچھاتی سیدھی ہو گئی تھی۔ آہا، ٹھنڈی ہوائیں، کیسا جنت کا نظارہ ہے لگ رہا ہے۔ دعا تو گول گول گھومنے لگی تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ، کسی نے دیکھ لیا نا رات کو تمہیں چھت پر تو شامت آ جائے گی۔ اور دعا برا سا منہ بناتی اپنی چرپائی پر آ گئی تھی۔ جب وہ سیڑھیوں سے واپس مڑ آیا تھا تو پوری رات اسے نیند نہیں آتی۔ وہ کبھی بیڈ پر لیٹ جاتا، کبھی اٹھ کر چلنے لگ جاتا۔ اس نے اپنا اے سی بند کر دیا، اور بند اے سی میں جو کمرے کی حالت تھی، اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس گھر میں چھوٹے بڑے ہر فرد کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، اور وہ حیران تھا کہ میرا کے کمرے میں اے سی نہیں تھا۔ وہ ابھی 6 مہینے پہلے ہی امریکہ سے اپنی تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ گھر کا ماحول کیا ہے۔ وہ تو اپنی ماں کی زبانی جو سنتا آیا تھا وہی اسے معلوم تھا۔ فریہ بیگم نے ہمیشہ میرب کو اس کے سامنے بدتمیز ہی شو کیا تھا۔ وہ کچھ میرب کی اپنی زبان ہی ایسی تھی، سب اسے بدتمیز اور منہ پھٹ سمجھتے تھے، مگر وہ اتنی بدتمیز اور منہ پھٹ کیوں تھی، اس بارے میں جاننے کے لیے وہ کسی کو بھی ذرا سی دلچسپی نہیں تھی۔ بشیر احمد اور سہیل احمد دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ بشیر احمد بڑے تھے اور ان سے چھوٹے سہیل تھے، اور ان سے چھوٹی نازیہ بیگم تھی۔ بشیر احمد کی بیوی فریہ بیگم تھی۔ ان کے 2 بچے، بڑے سمیر خان اور چھوٹی بیٹی منیبہ تھی، جبکہ سہیل احمد کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی شادی ان کی محبت کی شادی تھی، جن سے میرب اور دعا تھی۔ دعا کے پیدا ہوتے ہی رخسانہ بیگم کی وفات ہو گئی تھی۔ دعا کو زیادہ تر اس کی پھپھو نے پالا تھا۔ پھر سب کے بے حد اصرار پر سہیل احمد نے دوسری شادی کی تھی اپنی بھابھی فریہ کی چھوٹی بہن فروا سے۔ فروا ایک نہایت ہی چلاک اور بدتمیز عورت تھی، جس نے شروع سے ہی سہیل احمد کو اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ سہیل احمد اب بیوی کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کانوں سے سنتے تھے۔ ان کی والدہ تو وفات پا گئی تھی، جب تک دادی تھی میرب کے اور دعا کی زندگی جنت تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان سے جیسے خوشیاں تو منہ موڑ گئی تھیں۔ فریہ بیگم اور فروا بیگم دونوں کو ہی
یہ دونوں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ فروا بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا عمر، اور وہ بھی ماں اور اپنی خالہ پلس تائی امی کو دیکھی اپنی بڑی بہنوں سے بہت چڑھتا تھا، ان کو بہت تنگ کرتا تھا۔ گھر کے سارے کام میرب کے ذمہ تھے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچن بھی اسی کی ذمہ داری تھی، جبکہ اس سے بڑی منیبہ، مگر منیبہ کبھی اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہ لیا کرتی تھی، جبکہ میرب صبح ناشتہ بنا کر یونیورسٹی جاتی تھی اور دوپہر کو بھی آتے ہی اسے کچن میں گھسا دیا جاتا تھا، اور رات کا کھانا تو میرب کے ہی ذمہ تھا۔ بے شک ان کے گھر میں ملازموں کی ریل پیل، مگر نوکرانیوں کے ساتھ مل کر کچن دیکھنا بھی ایک بہت بڑا معرکہ تھا، اور ایک پڑھنے والی لڑکی کے لیے پڑھائی کے ساتھ کچن دیکھنا بہت مشکل تھا۔ مگر میرب کی کسی کو پرواہ ہی کب تھی، وہ اس کے بابا ان دونوں سے بالکل بے نیاز تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی دعا کا ٹرپ جا رہا تھا اسلام آباد، اور دعا نے جب بابا سے اجازت لی تو ان سے پہلے ہی فروا بول پڑی تھی، سردیوں میں ہم سب چلیں گے نا، تم بھی ہمارے ساتھ چلی جانا، اس طرح اکیلی لڑکی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، دعا فیملی ٹرپ میں جائیں گے، تم جہاں جہاں جانا چاہو گی میں وہیں تمہیں لے کر جاؤں گا، مگر اس طرح پتہ تو ہے نا آج کل کتنے حادثات ہوتے ہیں، میں بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا۔ اور فیملی ٹرپ بھی کیا ہوتا تھا، اب بھی کوئی باہر جاتا تھا میرب کو تو گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ فروا بیگم کے پاس بہانے ہی اتنے ہوتے تھے کہ میرب کو رکنا پڑتا تھا، اور میرب نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر دعا بھی سختی سے منع کر دیتی تھی، بہن کے بنا وہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ یوں دعا اور میرب آج تک کبھی باہر نہیں گئی تھی۔ میرب اور سمیر خان کا بچپن سے ہی نکاح ہو گیا تھا، اور یہ نکاح میرب کی دادی کی خواہش پر ہوا تھا۔ میرب اپنی ساس فریحہ بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہ اپنی بھتیجی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور ایمن بھی سمیر خان پر مرتی تھی اور ہر وقت سمیر کے آگے پیچھے پھرتی تھی، مگر سمیر ہی اسے منہ نہیں لگاتا تھا، اور اتنا تو میرب کو معلوم تھا کہ سمیر کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ بچپن سے جوانی تک وہ سمیر خان کو اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے اس بات کی میرب کو ذرا بھی ٹینشن نہیں تھی۔ اس دن سمیر خان آفس سے ذرا جلدی آ گیا تھا، اور جیسے ہی گاڑی سے نکلا اس کی نظر لان میں بیٹھی جھولا جھولتی دعا پر پڑی تھی۔ اس نے دعا کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا، مگر دعا نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور وہ حیران ہوا تھا، پھر چلتا ہوا دعا کے پاس آ گیا۔ یہ دعا میڈم آج کل مجھ سے ناراض ہی لگ رہی ہیں، اور دعا نے پہلے سے پھولا ہوا منہ مزید پھلا لیا تھا۔ جائیں آپ، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی۔ سمیر لالا وہ منہ بناتی بولی تھی۔ ارے بھائی میڈم ناراض ہے تو وجہ بھی تو پتہ چلنی چاہیے نا، لیں بھلا اب وجہ بھی میں بتاؤں گی، منہ پھلائے بولی تھی۔ تو ظاہر ہے ناراض تم ہو تو وجہ بھی تم ہی بتاؤ گی نا، مجھے الہام تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ میری پیاری سی بہنا کو کیا ہوا ہے؟ لالا میں کتنی لمبی چوڑی آپ کو لسٹ بھیجی تھی، مجھے کیا کیا چیز چاہیے، عمر کے لیے آپ ساری چیزیں لے کر آئے ہیں، منیبہ آپی کے لیے بھی، مگر مجھے آپ کو کچھ بھی نہیں لے کر دیا۔ ویسے تو آپ میرے لالا ہیں، مجھ سے زیادہ تو آپ ان سے پیار کرتے ہیں، تو بس میں اب اسی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں، اور پکے والا ناراض ہوں۔ ارے ایسا جو عمر کے لیے اور منیبہ کے لیے لایا ہوں وہی سب تمہارے اور میرب کے لیے لے کر آیا ہوں، کیا منیبہ نے تمہیں نہیں دیا ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ منیبہ آپی کو آپ نے دیا تھا، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اچھا پھر آپ ان سے بات مت کیجیے گا، شاید ان کو ہمیں دینا بھول گیا ہو، اور کوئی بات نہیں، میں تو ویسے بھی ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتی۔ وہ فوراً ہی بات بدل گئی تھی۔ ارے ابھی تو اتنی لڑائی کر رہی تھی، اب ایسے ہر چیز سے دستبردار ہو گئی ہو۔ چلو میرے ساتھ، میں آج بہت ضروری کام کے لیے آیا اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، چلو آؤ۔ مگر میں کیسے جا سکتی ہوں، ماما ڈانٹیں گی، وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ کیوں ڈانٹیں گی، اور تم میرے ساتھ جا رہی ہو، اور وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ اچھا میں پھر آپی کو تو بتا دوں، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، بلکہ آپ آ جائیں، میں آپ کو آپی کے ہاتھ کی چائے پلاتی ہوں۔ اور وہ دونوں ہی چلتے ہوئے گھر کے اندر آئے تھے۔ آپی ایک کپ چائے کا بنا دیں، شرم کر لو دعا، میرا صبح اتنا ضروری ٹیسٹ ہے اور پھر بھی اس وقت کچن میں گھسی ہوئی ہوں، اور پہلے میں اتنا لمبا چوڑا مینیو آج بنایا اور پھر اوپر سے تمہاری ایک کپ چائے کی فرمائش، اتنی گرمی میں چائے پینی کیوں ہے؟ چلو جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ مصروف سی میرت نے اسے دیکھے بنا اچھی طرح جھڑک دیا، اور دعا نے ڈرتے ڈرتے سمیر خان کی طرف دیکھا تھا۔ سمیر نے منہ پر انگلی رکھی تھی اور اس سے واپس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہم باہر سے جا کر اچھی سی کافی پی لیں گے، تمہاری اس کھڑوس آپی کے ہاتھ کی چائے پینے سے تو بہتر ہوگی۔ اور تب ہی میرب نے بڑبڑا کر اسے دیکھا تھا، وہ اس کی بات سن چکی تھی۔ آپی وہ میں لالا کے ساتھ جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ہاتھ ہلاتی باہر نکل گئی، مگر سمیر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ان کے اوپن کچن سے میرب اسے تیز تیز چلاتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بے شک حمیدہ بوا اور شبانہ اس کی مدد کر رہی تھی، مگر اتنی گرمی میں وہ کھانا بنا رہی تھی، مگر کیوں، جبکہ اس کی ماما
شاید سو رہی تھی اور فروا بیگم اپنے کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ سمیر خان کے ذہن میں ایک بات آئی تھی اور کچن میں آیا تھا۔ اور یہ کیا کر رہی ہو تم؟ نظر نہیں آ رہا کھانا بنا رہی ہوں؟ وہ بھی ویسے ہی بدتمیزی سے بولی تھی۔ حمیدہ بوا کھانا بنا لے گی، تم آؤ میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ مگر کہاں، وہ حمیدہ بوا کھانا نہیں بناتی، کھانا میں ہی بناتی ہوں۔ اگر بوا کھانا نہیں بناتی تو کوئی اور بنا لے گا، جتنا کہا اتنا کرو، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سختی سے اسے ڈانٹتا ہوا باہر لے کر آیا تھا۔ یہ مجھ پہ اتنا روب کیوں جھاڑتے ہو آپ؟ دیکھو میں دیکھو میں تمہارے کسی سوال کا جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چلو تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ایسے ہی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ مگر آپ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گاڑی کے پاس آ کر پھر سے بولی، جس پر سمیر نے دروازے کھول کر اسے بٹھایا تھا اور دعا کو اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ دعا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ تو گئی تھی، مگر وہ جھجکتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگی۔ لالا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جگہ آپ ہی کی ہے؟ تمہاری آپی جتنی گرم ہے نا، اس کے برابر بیٹھنے والے کا جلوس ہی نکل جائے گا۔ اسی لیے ابھی میرا جل کر مرنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب دعا میرے ساتھ ہوتی ہے نا، تو فرنٹ سیٹ صرف دعا کی ہوتی ہے۔ کیا یہ بات بھول گئی ہو تم؟ اور یہ تو حقیقت تھی۔ سمیر دعا پر بچپن سے ہی جان دیتا تھا۔ اسے یہ ننھی سی ڈول بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ جب بچوں کو باہر لے کر نکلتا تھا تو دعا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا تھا۔ حالانکہ منیبا خوب ہلا بھی مچاتی تھی، مگر سمیر ہمیشہ کہتا تھا آگے والی سیٹ دعا کی ہے، کیونکہ دعا کو آگے بیٹھنا پسند تھا، اور یہ بات سمیر جانتا تھا۔ سمیر ان دونوں کو فرنیچر شو روم میں لے کر آیا تھا۔ اپنے کمرے کے لیے فرنیچر پسند کر لو، ویسے تو میں دعا کی مرضی کا ہی لوں گا، مگر پھر بھی دعا ابھی بچی ہے تو میں نے سوچا تم بھی ساتھ آ جاؤ۔ اچھا مشورہ دے دینا۔ ویسے اگر نہ بھی دینا چاہو تو کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی میں اصرار کر رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا میرب کی رائے لینا چاہ رہا تھا، اور دعا تو پاگلوں کی طرح کبھی ادھر بھاگ رہی تھی اور کبھی ادھر۔ اسے تو سارے فرنیچر ہی پسند آ رہے تھے۔ آپ ہی مجھے تو سارے ہی اچھے لگ رہے ہیں، آپ بتائیں نا کون سا لوں؟ جو بھی تمہیں پسند ہے لے لو، وہ بیزاری سے بولی۔ مجھے تو پنک کلر پسند ہے۔ اف دعا، تم ہر چیز پنک ہی کیوں لیتی ہو؟ آپ ہی پلیز نا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ دعا میرب کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے لے گئی، اور پھر دونوں نے مل کر ایک ڈیزائن پسند کیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی ان کے کمرے کے لیے بہت ساری چیزیں، پردے، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بھی سمیر نے ان دونوں کی مرضی سے ہی لیے تھے۔ یہ سارا سامان وہ اپنے ڈرائیور کے حوالے کرتا خود ان کو شاپنگ مال لے گیا تھا، اور دعا کو اس نے ڈھیر سارے کپڑے، جوتے، پرفیوم اور ہر وہ چیز دعا جو لینا چاہتی تھی اس نے دلائی تھی۔ اچھا بتاؤ، تمہاری لسٹ مکمل ہوئی یا کچھ رہ گیا ہے؟ وہ اسے اپنی بھیجی ہوئی لسٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس لسٹ میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لسٹ میں وہ چیزیں تھیں۔ اور وہ جھٹ سے سمیر خان کا فون لے کر اس کے واٹس ایپ چیٹ نکالی تھی اور اپنی بھیجی ہوئی چیزیں اس کے سامنے رکھی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں۔ سمیر پلیز رکیں۔ دعا تھوڑی دور آ گئی تھی جب میرب نے اسے بلایا تھا۔ اس کو یہ فضول چیزیں مت لے کر دیں، وہ پہلے ہی پڑھنے میں بہت کمزور ہے۔ موبائل، ٹیبلٹس، ان چیزوں میں پڑھ کر یہ خراب ہو جائے گی، جیسا تم خراب ہوگی ہو۔ ہاں بالکل، یہ بھی ویسے خراب ہو جائے گی۔ پلیز مت لے کر دیں اسے، میں کہہ رہی ہوں نا، ویسے بھی اس کے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ دعا ایک نہایت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ میری ہر بات مانتی ہے، اور دیکھنا شاندار نمبروں سے پاس ہوگی، تمہاری طرح ڈنگے نہیں مارے گی، نہ ہی جھوٹ بول دے گی۔ ہاں میں نے تو جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے شعلے برساتی نظروں سے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، اور دعا کو اس نے ایک موبائل اور لیپ ٹاپ لے کر دیا تھا۔ ساتھ میں اسے اور چیزیں چاہیے تھیں، وہ بھی اس نے لے کر دی تھی۔ اس کے بعد دعا کے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے اس نے ان دونوں کو کھانا کھلایا تھا۔ تو اب گھر چلیں۔ کھانا کھا کر وہ جیسے ہی باہر نکلے تھے، سمیر نے دعا کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی تو آئس کریم بھی کھانی ہے، اور اس کی فرمائشیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ دعا، اتنی دیر ہوگی، اب گھر چلتے ہیں، میں تھک گئی ہوں۔ وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ آپ بھی پلیز نا، آئس کریم کھانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ چلتے ہیں۔ وہ آئس کریم کیفے آ گئے تھے، وہاں سے آئس کریم کھائی تھی اور پھر گھر کے لیے نکلے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ دعا گاڑی کی ونڈو کھولے باہر ہاتھ کیے بارش کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ لالا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، وہ بارش میں بھیگا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کرتی بولی تھی۔ ہاں بالکل لالا، وہ دیکھیں غبارے والا۔ اور میرب کو اس کی حرکتوں پر غصہ بھی آ رہا تھا اور پیار بھی آ رہا تھا۔ اس طرح کی بچکانہ حرکتیں وہ صرف سمیر کے سامنے ہی کرتی تھی، باقی گھر میں تو کوئی دعا کو سمجھتا ہی نہیں تھا، وہ انسان ہے۔ مگر میرب کو غصہ اس بات پر آتا تھا کہ وہ اس آدمی سے احسانات کیوں لیتی ہے۔ ان ساری چیزوں پر سمیر کی ماں سے ان دونوں کو خوب ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہونے والا تھا۔
سمیر نے گاڑی روکی تھی اور غبارے والے سے اس نے سارے غبارے لے لیے تھے۔ اب اتنے سارے غبارے کا کیا کرو گی؟ آپ ادھر گاڑی روکے نا، میں بتاتی ہوں کیا کروں گی۔ سمیر نے اس کی بتائی جگہ پر گاڑی روکی تھی اور اپنے موبائل میں پہلے تو ڈھیر ساری تصویریں بنائی تھی ان دونوں سے۔ اس کے بعد اس نے غبارے سارے ہوا میں چھوڑ دیے تھے اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ مجھے یہ غبارے نا ہوا میں ایسے اڑتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں اور ایسے ہی میں بھی ہوا میں اڑنا چاہتی ہوں۔ کاش لالا میرے پر ہوتے اور میں بھی ایسے اڑتی پھرتی۔ سمیر نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ چلو اب چلیں یا پھر ابھی اور بھی کچھ کرنا ہے؟ نہیں نہیں، بس کچھ نہیں، اب چلیں۔ وہ ذرا آگے بڑھے تو گاڑی ایک سگنل پر رک گئی تھی اور اچانک ہی ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا جو چاکلیٹس پھولوں کے گجرے بیچ رہا تھا۔ سمیر نے چاکلیٹ لے کر دعا کو دے دی۔ لالا گجرے بھی لے لیں۔ وہ حیران ہوا تھا۔ نہیں میں نہیں پہنوں گی، آپ ہی پہنے گی، آپ ہی کو دے دیں لے کر۔ وہ بلا وجہ شوخی ہو رہی تھی اور پیچھے سے میرا بھی اسے گھور رہی تھی، مگر دعا نے ناک سے مکھی اڑائی تھی اور میرا کو چڑھاتے ہوئے منہ ادھر کر لیا۔ لالا اب لے بھی لینا گجرے۔ چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر وہ دوبارہ پھر سے بولی تھی۔ اسے میرا کو مجبوراً گجرے لے کر دینے ہی پڑے تھے۔ سمیر نے وہ گجرے لے کر دعا کی طرف بڑھائے تھے۔ مجھے نہیں، آپ ہی کو دیتے ہیں، یہ واحد چیز ہوتی ہے جو بہنوں کے بجائے بیویوں کو دی جاتی ہے، چلے دیں۔ اب اس نے ایسے ہی سیدھا منہ رکھتے ہوئے پیچھے ہاتھ کر کے میرب کی طرف گجرے بڑھا دیے۔ لالا آپ کو بالکل بھی علم نہیں ہے شوہر اپنی بیویوں کو کیسے گجرے پہناتے ہیں، آپ ہی کے ہاتھوں میں پہنائے نا آپ۔ چلیں آپ پہنائیں، میں آپ دونوں کی ویڈیو بناتی ہوں۔ وہ اپنا نیا فون لے کر کیمرہ آن کرتی ہوئی سیدھی ہوئی تو سمیر نے اس کی بات ماننا پڑی تھی اور اس نے میرب کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک گجرا پہنا دیے۔ اور گجرے پہنانے کے بعد جب سمیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو میرب نے جھٹ سے ان کی فوٹو بنا لی تھی۔ آپ کی یہ تصویر میں آپ کو سینڈ کروں گی، آپ نے اپنے واٹس ایپ پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کی تمہاری کتنی زبان چلتی ہے، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ رات 11 بجے گھر آئے تھے۔ فریحہ بیگم لاؤنج میں انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی تم دونوں، کہاں گئی تھی؟ اور میرب کو دیکھتے ہی دھاڑی تھی، جبکہ میرب نے اپنے گجرے والے ہاتھ جلدی سے دوپٹے کے نیچے کیے تھے۔ اس کی یہ حرکت سمیر خان نے بغور نوٹس کی تھی۔ تم کچن چھوڑ کر سیر سپاٹے کو نکل گئی تھی، کھانا کس نے بنانا تھا؟ تمہاری اماں نے؟ تو روز میں ہی بناتی ہوں نا کھانا، آج آپ بنا لیتی یا اماں کوئی بھی بنا لیتی تو کون سا کوئی قیامت آ جانی تھی؟ آپ لوگوں کو بھی کھانا بنانا چاہیے۔ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ دیکھو سمیر کتنی زبان چلتی ہے اس کی۔ اور تم بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ ماما میں ہی ان دونوں کو لے کر گیا تھا، شاپنگ کرنی تھی۔ اور یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے دعا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ او تو یہ لوگ ابھی تک یہی ہیں، یار بڑی کمال سروس ہے ان لوگوں کی۔ اور تبھی ایک لڑکا باہر آیا تھا۔ چلیں جی، آپ کا کام ہم نے کر دیا، ہم چلتے ہیں۔ ارے مجاہد تمہاری بہت بہت شکریہ جو تم نے میرا یہ کام اتنا اچھے سے کر دیا۔ جلدی سے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ دعا کو اس نے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دعا تو اپنے کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لالا یہ ہمارا کمرہ ہے، آپ کا سامان ہم نے ادھر والے اسٹور میں رکھوا دیا، سر نے یہی کہا تھا۔ ایک لڑکی جو ان کے کمرے کی سیٹنگ کر رہی تھی وہ جلدی سے بولی تھی۔ ارے واو، بڑا فاسٹ سروس ہے، میں تو حیران رہ گیا ہوں۔ اصل میں یہ میرے دوست مجاہد کا کام ہے، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ورنہ ابھی تو یہ ان کی چھٹی کا وقت تھا، مگر چھٹی کے ٹائم بھی ان لوگوں نے میرا یہ کام کر دیا، اس کے لیے میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ وہ اپنی جیب سے سارے ورکرز کو 5,000 کے نوٹ نکال کر دیے تھے۔ یہ تم لوگوں کا انعام ہے جو تم لوگوں نے اپنی نیند قربان کر کے میری ایک کال پر آئے ہو۔ ارے کیا کر رہے ہو سمیر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تمہیں تھوڑی دے رہا ہوں، ان لوگوں کو دے رہا ہوں جنہوں نے محنت کی ہے، تو تم ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے تھے، تمہارا کوئی انعام نہیں ہے۔ اور ہاں یہ تم لوگوں کا انعام ہے، کام کے پیسے تو ان لوگوں کو الگ سے ملیں گے۔ اور سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے اور ان کے جاتے ہی دعا تو چہکنے لگی تھی۔ لالا آپ اتنے اچھے ہیں، تھینک یو سو مچ، لیکن ہمارا سامان، بہت ساری چیزیں تھیں ہماری، وہ ادھر اسٹور میں نے رکھوایا ہے، کل نکال لینا، ابھی تو تم سو جاؤ۔ وہ میرب چپ چاپ ان کے پاس کھڑی تھی۔ سمیر کے جاتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا اور دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا۔ مزہ آئے گا اب اس بوسیدہ کمرے سے جان چھوٹی، اب ہمیں بھی امیروں والی فیلنگ آ رہی ہے نا؟ وہ بیڈ پر چڑھ کے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ بس کر دو، کیا ہر وقت بچوں کی طرح اچھلتی رہتی ہو؟ تم بچی ہو کیا؟ ہاں تو آپ بھی بچی ہوں، بچی نہیں ہوں، کالج پہنچ چکی ہو۔ ابھی تک بچی ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس بچے ہی ہوتے ہیں اور میں تو ہوں ہی بچہ۔ آپ بھی میری لالا کتنے اچھے ہیں نا؟ آپ لالا نامہ بند کرو اور سو جاؤ، پہلے ہی تم اور تمہارے لالا کی وجہ سے اتنی ڈانٹ پڑی ہے مجھے۔ اور دعا واش روم چلی گئی، جبکہ میرب نے اپنے ہاتھ سے
وہ گجرے اتارے، کتنی دیر تک ان کو ہاتھوں میں پکڑے بیٹھی رہی تھی، پھر اس نے سنبھال کر گجروں کو رکھ دیا۔ یہ سمیر خان کی طرف سے یہ پہلا تحفہ تھا۔ وہ بیچارہ بھجواتا تو بہت کچھ رہتا تھا، مگر میرب کے لیے بھجوائی ہوئی ساری چیزیں فریحہ بیگم نے اپنی بھتیجی ایمن کو دے دیتی تھی۔ آج تک سمیر خان کی بھیجی ہوئی کوئی بھی چیز میرب کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے ان چیزوں کی چاہت بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اس گھر میں کیا اوقات ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق میرب کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ آج سب مرد آفس سے ذرا جلدی آ گئے تھے۔ میرب بیٹا کھانا بنا کے نہیں، وہ جیسے ہی کچن سے نکلی تھی بشیر صاحب نے اس پوچھا تھا، جی بابا بس تیار ہے، آپ لوگ آ جائیں، میں ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد بشیر صاحب نے چائے کی فرمائش کی تھی اور میرب نے ان کے لیے کچن میں چائے بنانے لگ گئی تھی، جبکہ سب لوگ موجود تھے اور بشیر صاحب نے سب کو تاکید کر کے لازم بلایا تھا۔ میں نے اور سہیل نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو سمیر اور میرب کی رخصتی طے کر دی ہے۔ تم لوگوں نے جو بھی تیاریاں کرنی ہیں کر لیں، 18 تاریخ کو رخصتی ہوگی اور 19 کو ولیمہ۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بشیر صاحب، ایسے کیسے اتنی اچانک شادی؟ فریحہ بیگم کے تو اور ہی کچھ پلانز تھے، اور وہ تو حیران رہی کہ اپنے شوہر کی اس بات پر آپ نے ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا۔ مشورہ کیا کرنا ہے، میں کوئی رشتہ طے کر رہا ہوں، رخصتی کرنی ہے نا، بس یہی میرا فیصلہ ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتائیں۔ اور کسی کی بھلا کیا مجال تھی کوئی اعتراض کرتا، مگر فریحہ بیگم اور فروا بیگم دونوں دل ہی دل میں پیچو تاب کھا رہی تھی، جبکہ بھونچال تو تب آنا تھا جب ایمن نے سمیر خان کی رخصتی کے بارے میں سننا تھا، کیونکہ فریحہ نے تو اپنی بھتیجی سے وعدہ کیا تھا کہ میرب کو اس کی زندگی سے نکال پھینکے گی۔ جب چائے لے کر آئی تو سمیر نے بڑی جتاتی نظروں سے اس میرب کو دیکھا تھا، جبکہ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ساری کارستانی اس کی تھی۔ اگلے دن جب نازیہ بیگم کو بھتیجے اور بھتیجی کی شادی کا علم ہوا تو وہ تو بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ انہوں نے سب کو اطلاع دی تھی اور دو دن بعد ہی گھر میں ڈھولک بھی رکھی گئی تھی، جبکہ فریحہ بیگم اتنی جلدی ڈھولک پر حیران تھی۔ ارے ہمارے خاندان کی پہلی شادی ہے، ہم تو خوب ہلا گلا کریں گے۔ نازیہ بیگم کی بیٹیاں بہت ایکسائٹڈ تھی۔ دن بھر سب لڑکیاں شاپنگ کرتی تھی اور رات کو ڈھولک رکھ کر خوب گلا پھاڑتی تھی۔ میرب کی ساری شاپنگ میرب نے پھپھو کے ساتھ مل کر کی تھی، کیونکہ فروا بیگم اور فریحہ بیگم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں نے بہانے بنا لیے تھے اور نازیہ بیگم جانتی تھی کہ ان کی نیتوں کو، اس لیے خوشی خوشی وہ میرب کے ساتھ گئی تھی اور پھر خوب شاپنگ کر کے آئی تھی، جبکہ میرب کو نہ اس شادی میں انٹرسٹ تھا نہ شادی کی شاپنگ میں۔ اس کی زندگی میں آج تک کچھ اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، دوسرے کی مرضیوں پر ہی جیتی تھی اور وہ ویلا نہیں کرتی، مگر دوسروں کے مسلط کیے ہوئے فیصلے اسے اندر ہی اندر بہت اذیت دیتے تھے۔ کیا تھا جو اس کے بابا اسے پاس بٹھا کر ایک بار بات کر لیتے، مگر اس کے باپ نے ان دونوں کو اپنی بیٹیاں کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، اور عمر سے تو میرب کو رتی برابر بھی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کی مہندی کا فنکشن تھا جو کہ گھر کے لان میں ہونا تھا۔ میرب کو سمیر خان کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا اور اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر میرب کو جھجک سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے ذرا سا دور کھسکی تھی اور اس کا یہ دور ہونا سمیر خان کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس نے پیچھے سے ہاتھ لے جا کر اس کی کمر پر ہاتھ ڈالا تھا، اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر سخت تھی۔ میرب نے سسکاری بھری تھی، مگر اب اگر دور ہونا کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آؤں گا۔ میرب کو بھی شدید غصہ آیا تھا۔ تب ہی اس نے اپنے دوپٹے میں ہاتھ چھپا کر اس کی ٹانگوں پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ اگر دوبارہ مجھے اتنی سختی سے ہاتھ لگایا تو میں بھی اس سے زیادہ سختی سے پیش آؤں گی۔ تم تو بالکل جنگلی بلی ہو، ناخن دکھاؤ، سب سے پہلے تو تمہارے یہ ناخن ہی کاٹوں گا۔ اسی ناخنوں سے میں نے آپ کو گلا کاٹ دینا ہے، وہ دو اسے بدتمیزی سے جواب دیتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ اگلے دن ان کی رخصتی تھی۔ میرب جب دلہن بن کر آئینے کے سامنے آئی تو اسے اپنا آپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بے اختیار اس کے لب مسکرا دیا اور رخصتی کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ اس کا کسی نے بھی ویلکم نہیں کیا تھا۔ فریحہ بیگم اور فروا دونوں تھکاوٹ کا بہانہ کرتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ منیبہ تو پہلے ہی نخرے آسمان کو چھوتے تھے، وہ بھی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرب کو اس کی پھپھو کمرے میں چھوڑنے آئی تھی اور اس کو ڈھیروں دعائیں دیتی چلی گئی تھی۔ میرب تھوڑی دیر تو بیٹھی رہی اور پھر اپنا آئینے کے سامنے آ گئی تھی، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ سے پہلے انگوٹھی اتاری۔ وہ دروازہ کھولتا کمرے میں آیا تھا۔ اس کی آمد پر میرب کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر پھر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اپنی چوڑیاں اتارنے لگی تھی۔ اس کو چوڑیاں اتارتے دیکھ کر جیسے ہی اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم، نظر نہیں آ رہا چوڑیاں اتار رہی ہوں؟ مگر کس کی اجازت سے؟ ایکسکیوز می، مجھے یہ چیزیں اتارنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہیں میری اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ تم نے میرے لیے پہنا ہے اور نہ تمہاری
اتنی جرت کہ تم یہ سب اتارو؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ میرب نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور سمیر خان نے اس کی حسین سراپے میں کھو سا گیا تھا۔ وہ پھر کتنی ہی دیر تک یوں ہی کھڑے رہے تھے۔ میرب جانتی تھی کہ اس کی مزاحمت مزید چڑھ جائے گی، اس لیے خاموش تھی۔ اسے بیڈ پر لے کر آیا تھا اور اپنی منمانی کرتے ہوئے اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ میرب کی کسی مزاحمت پر اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اگلے دن کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کے بعد زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ سمیر خان نے تو آفس جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ میرب ابھی تک گھر میں ہی تھی۔ وہ بھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی کیونکہ اس کی ساس نے منع کر دیا تھا۔ میرب کو ناشتہ بنانا تھا، اس لیے وہ سمیر خان کے اٹھنے سے پہلے ہی نیچے چلی جاتی تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر سمیر کو غصہ آیا تو بہت آتا تھا، مگر وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ اس دن اس کا بلا وجہ موڈ خراب تھا۔ جب وہ اپنی وارڈروب کھولے کپڑے نکالنے لگا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے۔ تبھی وہ کمرے سے باہر آیا اور اس کو چلا کر میرب کو بلایا تھا۔ وہ بھاگ کر کچن میں آئی تھی۔ میرا آفس والا کپڑے کہاں ہے؟ وہ دھڑا تھا، ادھر الماری میں ہی ہے، وہ میں نے بنائی تھی، آؤ اور نکال کر دو۔ اور یہ ناشتہ بنانا ضروری نہیں ہوتا، ملازم بھی بنا سکتے ہیں۔ جب تک میں آفس نہ چلا جاؤں تم کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے بعد اس بات پر میرے کان میں دھواں سا نکلا تھا، جبکہ فروا اور فریحہ بیگم دونوں ہی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے یہ بات دوبارہ دہرانا نہ پڑے، سمجھی تم؟ وہ چپ کر کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر آتے ہی وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ اتنی زیادہ باہر آ کر بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سامنے کپڑے پڑے ہیں، میرا دل چاہ رہا تھا تم میرے پاس رہو اور اپنے ہاتھوں سے مجھے کپڑے نکال کر دو۔ وہ اسے اپنے قریب کرتا نرمی سے بولا تھا اور اس کی اچانک روپ بدلنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ ابھی باہر کیسے اور انگارے چبا رہے تھے، ابھی کتنا نرم ہو رہے ہو، رہنے دیں اب یہ ڈرامہ بازی۔ آپ کتنے دوغلے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں اور مکار بھی ہیں۔ وہ اسے اس کی عیب گنوانے لگی تھی۔ اور بھی کوئی عیب ہے تو تم گنوا سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کر گیا تھا، جبکہ میرب خود کو اس سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ میرب میرے آنے تک کمرے سے نکلنا مت، وہ اسے تاکید کرنا بھولا نہیں تھا۔ جب وہ چینج کر کے آیا تو میرب وہیں کھڑی تھی۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے اور میرا آخری سیمسٹر بھی ہے، ابھی رہتا ہے۔ 2 دن سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں مگر میں نہیں گئی۔ وہ بڑی تمیز سے شاید آج پہلی بار بولی تھی۔ تو تم کیوں نہیں گی؟ جاؤ، اپنے بالوں میں کنگھی کرتا بولا تھا۔ اگر یہ بات تم بدتمیزی سے بھی کرتی، میں نے منع نہیں کرنا تھا، بس کمبائن اسٹڈی کی اجازت نہیں ملے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ گھور کر رہ گئی تھی۔ تائی امی نے منع کیا ہے، اس نے وجہ بتائی۔ میں ان سے بات کر لوں گا، تم تیاری کرو، اگر جانا ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کیا سچ؟ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں بالکل سچ۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا اسے غور سے دیکھتا بولا تھا، سنو، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ اس پر وہ اسے تلخی سے دیکھتی ہوئی مڑ گئی تھی اور سمیر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو یونیورسٹی جاتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ سمیر اس کا خیال اب پہلے سے بھی زیادہ رکھتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اب بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر کے سب افراد لاؤنج میں بیٹھے تھی، جبکہ فریحہ بیگم اسے دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ کچھ کرنے جاتی ہو تم یونیورسٹی، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ جبکہ دعا وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ میری آپی ایسی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ چپ کرو تم منحوس، تمہاری دونوں بہنیں ایک جیسی ہو، بالکل آپ اپنی ماں پر گئی ہو۔ وہ بدتمیزی مت کریں تائی امی، میری ماں کا نام تمیز سے لیا کریں۔ اور کیا کیا میں نے؟ اب کون سا تماشا نیا کھڑا کر دیا آپ نے؟ اور منیبا نے اپنے فون سے تصویر نکالی تھی۔ یہ دیکھو اپنے کالے کرتوت۔ منیبا کے ہاتھ میں جو تصویریں تھیں، اس میں میرب اور اس کا ایک کلاس فیلو ساتھ تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تبھی پیچھے سے سمیر بھی آ گیا تھا۔ اس کو فون کر کے اس کی ماں نے بلایا تھا، اور جب کہ ساری بات اس کے علم میں آئی تھی تو اس نے منیبا کا فون لے کر دیوار پر دے مارا تھا۔ ماما، آپ نے تماشا دکھانے کے لیے مجھے بلوایا ہے؟ کتنے بغیرت ہو تم! سمیر خان، ہمارا خون اتنا تو بغیرت تو نہیں ہو سکتا، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے؟ کہاں کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی ہے، جیسی بد کردار ماں ویسی ہی بیٹیاں۔ اس کی ماں کی محبت کی شادی اور وہ ہمیشہ بدکاری کا تانا دیتی تھی۔ بس کریں ماما، تھوڑا سا لحاظ تو کر لیں، وہ بیوی ہے میری۔ یہ تصویریں بنانے والی میں خود ہی پکڑ لوں گا۔ یہ جس نے بھی میری بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے، اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہاری بیوی کے کردار پر کسی نے کیچڑ نہیں اچھالا، تمہاری بیوی کے کرتوت ہی ایسے۔ خالہ پلیز، آپ اس معاملے میں نہیں بولیں۔ اور منیبا، یہ تو تم جانتی ہی ہو، ایسی ویڈیوز مل رہی ہیں تو تصویروں کا کیا ہے؟ اور ماما، میری ایک بات سن لیں، آج کے بعد آپ میرب سے اس کی ماما کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی۔
اور چچا جان آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کے کردار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور عمر تم اتنے بغیرت کیوں ہو گئے ہو؟ یہ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ سارا دن تو موبائل میں گھسے رہتے ہو، تمہیں نہیں پتا تمہاری بہن کی تصویریں اصلی ہیں یا نقلی؟ تم بھی تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ وہ ایک کر کے سب کو اچھی خاصی سنا گیا تھا۔ دعا تم چپ کرو۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی، سمیر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بس کر دو بچے، چلو جاؤ تم کمرے میں، آج کے بعد تم دونوں سے بھی کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرب بھی اپنے کمرے میں چلے گی تھی جبکہ سمیر نے اچھی خاصی اپنی ماں اور خالہ سے لڑائی کی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اگر میرب کو کسی نے ڈانٹا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی تو یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور یہ گھٹیا حرکت کسی کی تھی اسے تو میں دیکھ کر لوں گا۔ میرب کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ وہ کمرے میں آیا تو بھاگ کر اسے گلے لگ گئی تھی اور پھر وہ شدت سے رو دی تھی۔ کتنی ہی دیر تک اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی تھی۔ بس کر دو میرب، کتنا رو گی؟ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے۔ آپ کو یہ تصویر سچی کیوں نہیں لگی؟ اس کو حیرانی سے دیکھ کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ مجھے تو میرے بابا بھی جانتے ہیں، انہوں نے مجھ پہ اعتبار نہیں کیا، وہ تو مجھے کہہ رہے تھے، میں نے ان کے سر شرم سے جھکا دیا، وہ تمہیں نہیں جانتے اسی لیے ایسا کیا انہوں نے۔ وہ اس کو نمی سے دیکھتا بولا تھا، آئی لو یو سمیر خان، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی اور دوبارہ سے بولی تھی، کیا بولا؟ دوبارہ کہو۔ کچھ سنائی نہیں دیا۔ وہ اسے پیچھے کرتا جس پر وہ اسے گھورتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی، پھر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتی تھی نا؟ اچانک ہی بولا تھا، جس پر وہ حیرانی سے اسے دیکھتی دور ہو گئی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا تمہارے رویے سے؟ مجھے ہمیشہ تم انگارے چباتی رہتی تھی، کون سا منہ سے پھول جھڑتے تھے؟ آپ بھی تو اتنے بدتمیزی کرتے تھے، اتنا روب ڈالتے تھے، تو پھر کیوں نہ کرتی؟ غصہ سب کی سہتی تھی، آپ کی تھوڑی نہ سہوں گی آج؟ اچھا وہ کیوں بھلا؟ وہ اسے کمر گرد باہیں ڈالے اس کو قریب کرتے ہوئے پوچھا گیا تھا، کیونکہ دادی کہا کرتی تھی کہ ایک سمیر خان ہے اس گھر میں جو تیرا ہم نہ اپنا ہے، ہمیشہ تیرا خیال رکھے گا اور تمہاری اچھی بری بھی سنے گا۔ اچھا تو تم نے دادی کی صرف ایک بات پر عمل کیا ہے، باقی باتوں پر عمل بھی نہیں کیا۔ اچھی تو باتیں کبھی سنائی نہیں، تو آپ نے کون سا میرا خیال رکھا ہے؟ خیال رکھتے ہو تو اچھی اچھی باتیں بھی سناتی۔ وہ بھی اس کی گردن میں بائیں حمائل کرتی ہوئی بولی تھی، آئی ایم سوری جانا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہی ہوگا جو میری میرب چاہے گی۔ وہ اس کو اپنے سینے میں شدت سے سموتا بولا تھا، یہ گھٹیا حرکت ایمن کی تھی، اسی نے یہ تصویریں منیبا کے بھیجی تھی۔ اور حقیقت جاننے کے بعد بشیر صاحب نے سختی سے بیوی اور بھابھی سے کہا، اس کے ساتھ جس نے تعلق رکھا ہے اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس حادثے کے بعد سہیل صاحب کا بیٹیوں پر سے رویہ بدل گیا تھا، اب وہ بیوی کے بجائے اپنے دل کی سنتے تھے، اور میرا کو اب اپنی زندگی جنت لگنے لگی تھی۔ سچ تھا اس کا سمیر اس کے بہار بن کر آ گیا تھا، جس نے اس کی زندگی خوشیوں سے اسے لٹائی تھی۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں صرف محبت نہیں بلکہ سچ، اعتماد، ظلم، غلط فہمی اور انصاف جیسے کئی اہم پہلو ایک ساتھ دکھائے گئے ہیں۔ ابتدا میں سمیر خان کا سخت مزاج اور حکم چلانے والا رویہ تنقید کا مستحق محسوس ہوتا تھا، کیونکہ رشتوں میں غصہ جبر کبھی بھی محبت کا متبادل نہیں بن سکتے، جبکہ میرب کا جھوٹ بولنا، جلد بازی میں فیصلے کرنا بھی درست نہیں تھا، کیونکہ غلط قدم اکثر بڑے مسائل کا جنم دیتے ہیں۔ دوسری طرف دعا کا معصوم کردار اس کہانی کی روشنی بن کر ابھرتا ہے، جو ہر مشکل میں اپنی بہن کے ساتھ ڈٹی رہی، جبکہ فریحہ بیگم، فروا بیگم اور ان جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ تعصب، حسد اور جان بوجھ کر کسی کردار کشی کرنا نہ صرف ایک خاندان بلکہ کہیں زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ کہانی کا سب سے مضبوط پیغام یہ ہے کہ کسی انسان کو صرف اس کے غصے، خاموشی یا بدتمیزی سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر سخت لہجے کے پیچھے برسوں کی محرومیاں اور ناانصافیاں چھپی ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک مضبوط رشتہ صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، ساتھ دینے، سچ جاننے اور ہر حال میں ایک دوسرے کا مان رکھنے سے قائم رہتا ہے۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جلدی فیصلے، دوسروں کی باتوں پر اندھا یقین اور کردار پر الزام لگانا سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ اچھی سی سٹوری کے لیے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔